اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، قسط نمبر 27، پارٹ نمبر 27۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے۔ اب آپ آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر بادشاہ مصر ریان کے 2 خادم بھی قید خانے میں لائے گئے۔ یہ 2 قیدیوں میں ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا کھانے کا انتظام کرنے والا۔ یہ بادشاہ کو مار ڈالنے کی سازش میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا کہ ایک تو شراب پلا رہا ہے اور دوسرا سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ ایک عرصہ تک یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق و کردار سے واقف ہو گئے اور سمجھے یہ کوئی معزز شخصیت ہے۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ شراب پلانے والا خدمت پر بحال ہوگا اور دوسرا قیدی اسے سولی دے دی جائے گی۔ شراب پلانے والے کو قید خانے سے جاتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، مگر وہ دربار کی مصروفیت میں بھول گیا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب و آلام کے خاتمے کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال قید خانے میں رہے۔ 12 سال پورا ہونے کے قریب تھے کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گندم کے سرسبز و تازہ خوشے 7 خشک خوشے سے۔ بادشاہ نے درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے پریشان کن خواب کہہ کر بادشاہ کو تسلی دی، لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ بادشاہ کی بے اطمینانی دیکھ کر ساقی کو یاد آ گیا اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے قید خانے جانے دیا جائے، میں اس کی تعبیر لاتا ہوں۔ وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب کی تعبیر دینے کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے اس بلاوے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ تم بادشاہ سے کہو کہ وہ عورتوں کے معاملات کی پہلے تحقیق کرے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور پھر حضرت زلیخا نے فرمایا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور بات چیت کے بعد بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے مقرب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے تاکہ آنے والی پریشانیوں کا سدباب کر سکوں۔ اسی عرصہ میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔
اور حضرت زلیخا گمنامی میں چلی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن حضرت زلیخا نے اپنے بت کے سامنے فرمانے لگی کہ یہ میرے برسوں کی خدمت کی تو نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، میری ایک بات بھی نہیں سنی ہے، عمر کی اس منزل کو پہنچ گئی ہوں، تجھ پر ہلاکت و بربادی ہو، آج سے میں تیرا انکار کرتی ہوں اور یوسف کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر ذکر خدا میں مشغول ہو گئی۔ ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں انتہائی آہوازاری کے ساتھ معروضہ کر رہی تھی کہ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزری۔ زلیخا کی آواز حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی اور کہا کہ کس کی آواز ہے اور اس کی حاجت کیا ہے، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں آئے تو خادموں نے کہا کہ وہ ایک بڑھیا عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی حاجت آپ کے سوا کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت زلیخا کو طلب فرمایا تو حضرت زلیخا نگاہ نیچے کی ہوئی سامنے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہاری آہوازاری سنی ہے، تمہاری حاجت کیا ہے؟ حضرت زلیخا نے فرمایا، یوسف اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ پھر فرمایا، میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا حسن و جمال کہاں چلا گیا ہے؟ حضرت زلیخا نے فرمایا، جس نے آپ کو قید خانے سے نکالا اسی نے میرا حسن و جمال لے لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اب تمہاری حاجت کیا ہے؟ حضرت زلیخا نے پوچھا، کیا اسے پورا کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ضرور پورا کروں گا، مجھے میرے رب کی قسم ہے، پہلی یہ کہ میرا حسن و جمال و جوانی مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضرت زلیخا کی جوانی اور حسن و جمال واپس مل گیا۔ دوسری حاجت یہ تھی کہ بصارت واپس کر دی جائے، وہ بھی دعائے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسے بصارت مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اب تمہاری تیسری حاجت کیا ہے؟ حضرت زلیخا نے فرمایا، آپ مجھ سے نکاح فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا اور بارگاہ رب العزت میں معروضہ پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا، تم یوسف کے پاس جاؤ اور کہو کہ زلیخا کے مطالبے پر بخل نہ فرمائیں، اس سے نکاح فرمائیے، دنیا و آخرت میں وہ آپ کی بیوی ہے۔ اس طرح حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عقد مبارک میں آئی اور پھر آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ فرمایا، اب آپ مجھے میرے والد کے دیدار اور ملاقات سے مشرف فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکوں کا نام افرائیم، میشا اور لڑکی کا نام بی بی رحمت تھا۔ دونوں لڑکوں سے بھی انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا اور صاحبزادی بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوئی۔ بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر شروع ہوئی۔ مصر اور دوسرے مقامات پر قحط شروع ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تشریف فرما تھے۔ پریشان حالی سے صاحبزادوں نے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ مشہور تھا کہ مصر کا بادشاہ نیک دل اور قحط کے مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو ہم وہاں جا کر غلہ لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ لڑکوں نے بنیامین کو والد کے پاس چھوڑا اور پورا قافلہ مصر آیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان گئے، مگر آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کا بھی حصہ دیا اور فرمایا تمہارے اس بھائی کو بھی لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان کے ساتھ وہ پیسے بھی رکھ دیے جو مال کے بدلے میں انہوں نے دیے تھے، تاکہ وہ پیسے دیکھ کر واپس مصر کو پیسے لوٹانے آئیں۔ کنعان پہنچ کر صاحبزادوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بنیامین کو میں تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ میں یوسف کے بارے میں تمہارا حال دیکھ چکا ہوں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم جب تک اللہ تعالیٰ کی پکی قسم نہ کھاؤ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ صاحبزادوں نے قسم کھائی کہ ہم بنیامین کے سلسلے میں بدعہدی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے واقعات اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ جاری ہے۔ خواتین و حضرات مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔